introduction, and after that we will start the slideshow. Yeah, okay. Assalamu alaikum, everybody. I hope you all are well and staying safe at your home from this COVID-19 pandemic. Well, COVID-19 undoubtedly has created a lot of issues, lot of problems all around the globe. Everything has been affected, such as our economy, our businesses, supply chain, and many others. Even it has affected daily lives as well, such as we are working from home, we are getting education at home, we are doing online shopping, so everything basically has changed. Now, it is definitely difficult for everybody to adapt to these changes because COVID-19 was something very new to us, and जब ये सारी changes हुई, so it becomes very difficult for everybody to इन changes के हिसाब से अपने आप को adopt करना, अपने आप को adapt करना. But now, when everything has been done, lockdown है, everybody is sitting at home. आपको पता है कि Pakistani economy was not doing that well even before pandemic. We had mild recession due to different policies of Punjab government as well as State Bank of Pakistan. And then comes COVID-19, and this condition further worsened and we further deteriorated. Our economy is suffering, our local businesses are suffering. So now our question arises that what would be the future of Pakistan now? I mean, Pakistan का क्या future होने वाला है? COVID-19 कब तक चलेगा, कब तक ये वायरस रहेगा, और उसके बाद after this हमारी economy कैसी होगी? What would be the future? What our local businesses would do? What would they do when they have to deal with such sort of pandemic, when they have to revive their businesses in such sort of situation? Moreover, what about SMEs, small and medium enterprises? Basically, small and medium enterprises are backbone of any economy. हमारे पाकिस्तान का 70% businesses जो हैं वो small and medium enterprises हैं. तो ये बहुत ज़्यादा important है कि हम इस चीज़ को study करें कि small and medium enterprises के ऊपर क्या impact आया है COVID-19 का और वो कैसे अपने आप को revive कर सकते हैं या उनका future क्या होगा after this COVID-19 pandemic will be controlled, और ये कभी control होगा भी कि नहीं. So there are a lot of questions जो कि हम रोज सोचते हैं और रोज जानना चाहते हैं कि क्या होने वाला है पाकिस्तान का या क्या होने वाला है दुनिया का. So to answer all these questions, we have an excellent resource and a highly skilled researcher who has almost 40 years of teaching experience and research experience nationally and internationally. He has published more than 100 articles and more than 20 books on national issues. He's a professor and a deep researcher who has a key eye on these issues. He is a think tank who has been analyzing all these issues lately, and he has been researching on these issues. He has been researching on local businesses, and today he will be sharing his point of view with us that how our economy will be revived after this pandemic COVID-19 will over, or what's going on nowadays. So I'm very welcome Professor Dr. Mohammad Rafiq Khan to start the session. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Dr. साहब कैसे हैं आप? दुआएं आपकी. I'm fine. जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो I would like to really thank you for giving us your precious time. आपने हमारे लिए अपना कीमती टाइम निकाला और हमारा ये बहुत important topic है कि COVID-19 के क्या impact हैं इकोनॉमी के ऊपर, इसके ऊपर आप अपना point of view हमारे साथ शेयर करें. That's fine. I'm thankful to you for giving this honor. Thank you, sir. So, sir, please हम session start करते हैं. जी सर, फिर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या होगा? You wish that I should start lecturing now? Yes, sir. Yes. Honorable audience, it is Dr. Rafiq Khan from Lahore School of Economics, Professor of Environmental Sciences over there. So here I am, and I'm feeling much honored that I've been invited in such a nice way to give a lecture on post-corona economic recovery in Pakistan. So please, next slide. Next slide, please, Nayab.
Hello? Yes, please. Now, as it is normal that whenever you have to discuss a problem, or it's a type of say, diagram, if you draw that is cause, effect, and measure. So you have to cover all these things under these three heads. So that's why here I have to go through the background of this corona pandemic. So what is its impact and what are its indicators? Unfortunately, no one yet knows all over the world whether it's the USA or it is China or it is everywhere. The situation is that no one understands what particularly it is, what is morphology, what actually are the remedies, because it is something new for the people all over the world. So the problem is that no indicators have been yet fixed clearly. These are only the symptoms which are guiding principles, and these may be your ordinary, you fall, say, get to, in the cold atmosphere, particularly in the cold season, you get exposed, you get pneumonia or other all sorts of things. Now, all these things are being confused all over the world, whether it is a special uh, pandemic virus or not, that is going on. So there are certain measures which have been suggested to combat it, say personal, like this, that you put the mask, like keep a distance, wash your hands, use infectants, etc. These are the measures, and then the social, keep a social distance, don't hold the meetings, etc. Psychological, that you have to prepare the whole nation, or your family, or humanity in general, for to combat this the pandemic caused by COVID-19. The the major problem is that psychologically it has damaged almost whole of the globe, and particularly the developing countries where there is some lack of knowledge. Even I think, in my opinion, there is no difference now. Even those countries who are more advanced technologically, they are suffering more than the developing countries, which are, which even do not know the ABC of certain things. Then there are the medical things, like what you have to take. There are different opinions. Some people are advocating for turning to the old naturopathic medicines, herbs, etc., and the condiments as the people have been using, and they are definitely of certain value. It has proved in the past, and these are being recommended vastly in the country also. Even especially doctors have been coming, I have seen, encountered, but it's just like Sina Gazette, that through the YouTube they appear and they are giving lectures on it. So there are different medical measures. So next slide, please. Next slide, please. Yeah. No, now lockdown has been used as the major instrument. Now decisions have been taken at the global level. Different countries have taken this decision, lockdown. Decision at the national level has been taken that there should be lockdown. And I don't think that I have to explain what is a lockdown up till now. So this is the almost translation into the stopping of all the activity. Then there are the debates for the should have been done the lockdown, as some certain countries have not done it. Whether it was advisable to do this tactics of this tool in Pakistan or not, that is yet controversial. So let us see that we will think about it when we will go into the measures. Now, then there are against the motion, the major the argument that is being given is the shattering of the economies, sinking of the economies, and unemployment, poverty. All these are the final translations of this pandemic, and the lockdown. Then appropriate decisions on the basis of a condition environment of a nation are required. Uh, my point of view, being an environmentalist, is, and also the economist. I am not only a technologist, but also a techno-economist. I have worked in economics extensively, and my point of view
is that appropriate decision is that which makes the appropriate choices of techniques in order to combat a problem, in order to produce something, in order to overcome certain problems. These things are taken into the appropriate conditions. For example, take USA, it's a cold country. There it has damaged extensively. More than 1 lakh people have died over there. They say it is corona, but my point of view is different because I worked in microbiology and have got some idea of the biology also. The thing is that this may be confused with other more than 200 viruses which come across in in these seasons, in these changing weathers, and many people die out of it. Many people who are old age and they might be having certain type of pneumonia or other kind of suffering, and they may pass away. So my point of view is that it has not been clearly distinguished. Whatever it comes, whosoever dies, you say that it is due to corona. So I strongly disagree with it. Of course, there may be certain cases of corona, but no vaccine has been standardized, no tests have been standardized all over the world. This is the problem. Even in the most advanced countries, why should take Pakistan it as a criterion that if the say USA or UK or European countries they have done it, why not? Why shouldn't we not follow them? So the question of following is actually the major problem. You have to plan at your own level under the conditions and environment in which you are, whether there should be lockdown or not. So if you have taken it and you have gone for 3 or 4 months, then it has affected the economy badly. The problem is that we are already encountering a negative growth rate of minus 1.5. So if it is going to like that, and our planning that we will target about 2% in say 21, so that has been actually on the way, it has been paralyzed, right? So this is, I mean, the decisions should be different from different countries. It should vary from country to country. It should be, if it is in USA, Pakistan has got, as compared to USA, little percentage which have died, as claimed by our medical people. But there could be, there are certain dangers along with that. For example, you take the case of, say, say penicillin. There is 1% out of 500 dies, but 499 people also are benefited. And that's why its injection has been taken continuously throughout the history. So next slide, please. So it is socio-economical translation of these lockdowns. First, social impact is the psychological. So whosoever has heard about it, he thinks that corona has come, he is feeling an extreme, say, care, nothing to talk to people and social distance and all these things. Many people have become the psychological patients. This is a very, very critical point that I'm going to highlight. Then is the question of religious matters. You can't say you want to go to Hajj over there. That is lockdown. You can't even go to mosque. You have to keep a certain distance, right? So this is say un-Islamic that way. It is in Islam. It was not recommended, right? But say you can interpret it in certain ways, and you may become acclimatized to this new demand which is from the government. And unfortunately, we have to obey the government. Whatever the laws are there, we have to obey. Whatever the rules are there, we have to obey. So even I, who is differing, here before you, I can't say that if I am without a mask, I am out of this my home, and I am taken up by the police and put in the hospital forcibly. So this is how the things are going on. Now, the problem is that this needed a very, very careful, consideration. Just seeing about the others that they have locked down and we should also lock down. It was not it. So drastic reduction. So these are the translation in household. People are
coming, we are knocking the doors, we are poor, we have got no, no earning these days, no labor. So if these things are there, दिहाड़ीदार लोगों के लिए you will see कि वो कैसे होगा, इस काबिल होंगे कि वो इसको, फिर ये है कि हम we will compensate, we will help the people. And if you just see the news on the, I don't know whether this is right or wrong, but major complaints are that out of say hundreds of people, say one person may be saying that I have got 12,000 rupees as an aid from the government. Whosoever is asked, he says no, nothing, nothing, nothing. If it is all nothing, and the same people are otherwise, they are crying that we are not getting the aid. So yes, this, that, all these are going on. So the households are in problem. They are not even in a position to make both ends meet. Then income has fallen down. Economic impact, global economies and national economics, we have to little see. So the next slide, please. So what has happened impact on the global economics? Manufacturing industries and production, banning of air travel at the national and international levels, and other means of transport, railways, and all these things have happened, right? The blocking of the people. So whosoever has come, say some people, they came on visit in say Pakistan, they are stuck over there. They are not in a position to go back anytime. We are still waiting when this lockdown will be lifted, when the airlines will be available. So all these are the translation of this. So lack of work of the public sector, even the offices, which are government offices, administrative offices, are not operating, to the desired requirement. So if it is like that, the things are, you can say the people and the state have been affected badly. Next slide, please. So I like this analysis of the BBC about the coronavirus, a brief guide to the economic impact. Number one, it has the spread has left businesses around the world counting the costs. Just now, even big firms are counting the cost. What will happen? What will happen to us? Global stock and shares, big shifts in the stock markets are there, and that is being affecting many things for people who are having shares, pensioners, and all those who are relying on this mean of earning. Next, please. Now, the crash of oil prices, that is before us. The demand for all that has dried up. लॉकडाउन की वजह से सारी डिमांड ऑयल की खत्म हो गई, तो प्राइसेस जो हैं वो यूरोप में, हम वक्ती तौर पर चलें कुछ फायदा हो गया, इधर जो है वो पाकिस्तान में इतनी ज्यादा हाई प्राइसेस थी, so we were rather some people were very glad also that prices will come down, but non-availability of the oil is encountered everywhere. पेट्रोल ही गायब हो गया, तो साथ वो यानी प्रॉब्लम से दूसरा प्रॉब्लम क्रॉप हो गया. So in the United States, the prices of barrel of West Texas, like WTI, they have also turned negative first time. Risk of recession at the International Monetary Fund. The Monetary Fund has announced that there will be 3% at least, though I am not for the IMF, and I am not for the World Bank and all these things which are which are our controls, but still, we have to take their calculations at the global level. they have said that there will be an global economy will have a shrinkage by 3%. Next, please.
classes online. The major difficulty comes when there is the question of evaluation. Oh, you will be able to evaluate quizzes, but side by side, an industry that is like Zoom and others, they have flourished. This is a positive outcome for them. A new, and then for the old people that they can even teach from home. And there may be cultural difference now before Corona and after Corona. Next slide, please. So, economic impact. The travel industry has been badly damaged with airlines, cutting flights and customers cancelling their businesses, particularly the tourist industry. I just read a case on the Yahoo stories, that a person who was in Hawaii, in America, who was having some job with some tourist setup. So she said that I'm not going and we are encountering difficulties. The number of flights we used to be 300 per day to Hawaii, now it is only 3. So what a big fall. Those people who are relying, who are dependent on only the tourist industry, what will be their fate? Next, please. So there are some visible effects. Many countries and world capitals have been put under strict lockdowns. Major industrial production chains have been brought to a halt. So even many factories have stopped working. They have relieved the workers. And if they are relieved the workers, this means that those workers will be having no job, no money, and even I remember certain people who are basically industrialists, but they say that we are not working, we are sitting home. I owe you this money, I can't pay just now. So they are not even paying their dues by saying that they are sitting at home. So next, please. Oh, there is a positive aspect also. Due to this industry, the stoppage of industries, less pollution, and that's why you will be, there are encountering certain places, less, you can say, radiations, emissions from the industrial setups, and as a result of that, the pollution has fallen down. So there are certain examples like given USA, it is 30 million people, and they have got about 1 lakh, more than 1 lakh deaths, and about 2 million, more than 2 million people have rather been discovered as corona cases. But I don't agree that they may not be only corona cases, they may be even the cases due to the illnesses, other illnesses, maybe chronic or maybe congenital, or maybe you can say due to other viruses, because still the tests have been not standardized, vaccine has been not developed, and it is not essential because basically it is the immunity which matters. If your immune system is okay, and I think the immune system is best of the people like Pakistan, India. So you will see that less people have, even there is everything, like the hunger and poverty is there in India, but the cases are less. So this clearly proves that everyone who has to do it. So there is in People's Republic of China, their industries have rather are going down. No purchases from the people, no orders, no visits to the showrooms, to the cars, that stuff. So this is how it has happened. Next, please. Yes, please. Next. So particularly, let us see what is now we are coming to the central theme of the lecture. So that is, what is the impact of lockdown on Pakistan economy? The state of Pakistan before lockdown, periods of economic growth. We have got 1947 to 1960. Then there are the period was
in this period, I think it is the best period encountered in the history of Pakistan, in which there was rationally there was progress, there was the industrial development, and there was the development of the mercantile capital. Because at that time we were highly patriotic, and we were concerned about the development of this country, which we got, uh, you know, at that time, at the cost of many sacrifices. So that is why that was this period is characterized by two important aspects. One is that is the import substitution policy. It was decided we have to rely on our local agriculture, and secondly, many agricultural products were exported, particularly when there was the Korean Wars. There were lot many purchases by Korean warriors over there, and Pakistan developed its mercantile capital, which ultimately translated into the, the industrial development, and textile industry was the major outcome, major gift of God to us, and it worked very well. And that was the import substitution policy. At that time, we had decided that we are not going to import anything. We will try to make everything over here, and uh, side by side, we will protect our industry. The industry was given a lot of protection. So manufacturing sector started developing, and with that we come to the Ayub's period. Then it started very well also, although the country had a lot of debt, at the cost of which we developed our industrial sector. And then we come to say the period of Bhutto, characterized by nationalization, then that of Ziaul, which was characterized by the Islamization, and then the people, Nawaz Sharif, and the Benazir coming, going, and ultimately raised Musharraf, from 2000 to 2007. So the problem is that there are the certain sectors which are highly neglected. Even in Pervez Musharraf's period, there was no creation of electricity. No more plants were there, and then came the long period of Nawaz Sharif, and now it is Imran Khan. So if we just compare them, all these periods, the top पे the period जो था वो क्या है, वो था जो कि हमारा पाकिस्तान बना था, तो उससे लेकर 60 तक 1947 to 1960. इसके अलावा बाकी सब में कभी फॉल, कभी राइज, कभी फॉल, नेशनलाइजेशन हुई, उसके साथ मजदूरों ने कहा जी हमने तो काम नहीं करना, हमने क्या दिया, हम तो मालिक हैं, हम तो वो है ही नहीं, इन्होंने स्टॉप करना शुरू कर दिया. So if we just go it like this, and we are out of the developing countries, our economies, and our per capita is 1188, and inflation rate is very high, that is 11.2%. Growth, if it is concerned, it is negative growth rate at the moment, minus 1.5. It was about 3.3% in 1918, and it was 5% in 1918 and 1919, 3.3%, and then 1.5% now, minus 1.5. The target was to raise it to the 2% in 2021. Now, if you just see that this is the way the things are moving, we do not have a good picture. Next, please. So, expected state of economy after the lockdown. Now, it is the deterioration in all sectors of economy. Now, let me be frank. It's very difficult to speak the truth. And I have passed this, rather throughout my career, I have decided that I shall speak the truth, whatever may be. Ultimate aim is that my progress is to the next jumping is hindered. So that's I don't bother. But I did this thing in a case. I mean that it is not the matter of post-corona. It is the matter of remodeling of the whole economy.
if we just see that it is what was the situation before the corona. Before corona, it is not a very attractive situation which I just presented. Negative growth of -1.5, though I do not believe in say negative growth or GDP or all these things, because I have seen the countries which are more rather prosperous with low GDPs and low, you can say, per capita income. But still, these are the indicators, and we have to rely on them temporarily or permanently. So that is, I just want to narrate a case that I presented in 2008 in a conference organized by the International Islamic University in Islamabad by the economics department. And I was just sitting and reading the young paper, and there came an decision, the Pakistan is in trouble. These are the whatever experts where they are. Basically, I am not an economist, because basically I am a chemist, and then ultimately, of course, I have done MBA also. All these things are there. In spite of that, I just felt that who will care about it. And the first opinion was that my first opinion about myself was that who will care about my paper. Maybe that is the question of economists to answer. So, but later I had a brainstorming and started that I would like to write a paper just seeing that what are the problems and what are the measures to combat them. Unfortunately, these days, whether it is economics, whether it is the social sciences are after one thing, that and they depend upon the models. Now there is a diagram I started in the very beginning, that the cause, effect, and measure. Unfortunately, most of these social science projects which are being carried out, they take you to the effect. They tell you that so much is the poverty, but we have to see that if we are going to assess the poverty also, and so many experts all over the world are in calculation of poverty, which can be done by simple inspection. Whatsoever comes before you, you can do it by inspection. And our Hindu lalas were very good at assessing, and they are good businessmen even now. They are depending upon their own intuitive judgment, not on the basis of these calculations, because these calculations demand under the cover of the international agencies. You go and I just wrote the paper, and that paper, 81 papers were received. Out of it, 21 were picked up, and that paper was very much there. And they upgraded its status over there also. They put in the first session. There were two economists with me, Parvez Tahir and Arshad Zaman, and third was my paper, and it was presided over by Sartaj Aziz. But the things I put as solutions were not actually acceptable to the people, even sitting in the chair. So he talked about, gave comments on when I finished the paper, and he came down and told me, you made good points. But on the other hand, he talked about the papers which are put by the economists, but there were so much realistic solutions that were presented in our paper at that time, that many people, many young scientists, when I just got on the stage, came running to me and they shook hands with me. That these are the real solutions which we have presented. And these real solutions were, in one word, you can say in one sentence, stabilization of Pakistan economy demands a hit at the root and sacrifices at the top. So let us analyze further situation on the basis of this. So next slide, please. So next slide, please. Now, we have got the prospects of health by SMEs conducted in Lahore School of Economics. So let me first tell you about something about the past history. What are the sacrifices at the top?
Unfortunately, there was a large number of ministries at the time in 2008. So my first point was that why to waste money? Say yes, ministry only political parties do it for the making of the they offer a ministership to some party and create a ministry for them. When there are only 50 departments in USA, why should be there 80 departments in Pakistan? And at the moment, I think Imran Khan has done one thing that told you that 25 to 30 ministries are there. So why do have so many ministries? And then coming to the provincial level, after the 18th Amendment, there is no money left with the federal. Most of the money goes to the provinces. So this was actually the problem which was created, another problem that was created. And how many ministries you demand for more provinces, more ministries and more setups, administrative setups, and you don't have, how can you survive with so many multiplications of these institutions? Then there are the certain things which you have to take into consideration. Let me take the case of the Punjab University. There are the departments, this is the Department of Public Administration. This is the Department of Business Administration. This is the Department of, say, another type of education. So there are so many departments which can be under simple one roof. And they are teaching the same type of, you can say, disciplines. So this is how where you can scissor, if you want to कैंची लगाएंगे, उनको रीऑर्गेनाइज करें, मिनिमम सेटअप के साथ मैक्सिमम काम करें. वैसे मैन पावर प्लानिंग का एक डिपार्टमेंट खोल लेंगे, हेल्थ वालों को एक सेक्शन दे दें, give them a section, you do it, go on reducing. And then most of the conferences which are held in all the fields in the country, the problem is that these conferences are always conclude in nothing. No constructive, you can say, solution comes from the conferences, and crores of rupees are spent on them. Then the projects, research projects are being conducted. So much wastage of capital, so much wastage of manpower, and the result is nothing, So only thing I would like to say that whatsoever is there, will be developing or developed countries, whatsoever work is being conducted as a research work, that must translate in the benefit of the country, and the research must be target oriented. If it is not solving the problems, simply using higher techniques and getting, say, impact factor, high impact factor journals, we have got published this, we have published this, those publications do not mean anything to us. If somebody says, I have done 800 papers and all are basic research, my question will be, what problem you have solved? So this is actually the problem where, so these are sacrifices at the top. But say agriculture reforms, everyone knows how the agriculture reforms were done. No genuine agriculture reform. These are sacrifices at the top. And hit at the root, that is adoption of even the traditional technologies which we have left in the past. SMEs, there is a lot of discrimination against them. And now the situation is even the manufacturing sector is being paralyzed due to lack of electricity and lack of energy, how to run these manufacturing sectors. And we are still, we may be in favor of, say, use of your own physical strength instead, physical power instead of energy of your personal energy. That is, a shoemaker can make the shoes, a carpenter can make the furniture. So there are SMEs can help. Then why I visited, the SMEDA. So these studies, about 7 studies were done under my supervision by my undergraduate students. Look here, these are the undergraduate student studies. And how they have done, I think it's very difficult for even the higher degrees people to do like this. The only thing was, this is my, you can say, mania, पागलपन, जिसकी वजह से मैंने ये फील किया कि these are the problems. The first thing was कि हमने thermoelectric power from the
ٹول کباڑ، اس کے اوپر کام کیا، 10 پیپر IEEE نے چھاپے ہیں اس پہ، ٹھیک ہے. اور یہ پریکٹیکل سگنیفیکینس کی بات تھی کہ آپ انوائرمنٹل پرابلمس کے ساتھ اپنے اکنامک پرابلمس کو ریلیٹ کریں. بیکاز نو ویسٹ از ناؤ ویسٹ، ایوری ویسٹ از ناؤ اے ریسورس. ایون نیچر از وائزر دین اس، جو کہ اپنی ہر چیز کو ریسائیکل کرتی ہے، رائٹ. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا، یہ اسمال اینڈ میڈیم ایسے انہوں نے کہا جی مجھے پتا چلا کہ نیگلیکٹڈ ہے. ایک تو ان کے خلاف ڈسکریمنیٹ کرتا ہے مینوفیکچرنگ سیکٹر. اب مینوفیکچرنگ سیکٹر کا یہ حال ہے کہ خود چلنے سے رہ گیا، ہر طرف جو ہے وہ باہر کی فارن پروڈکٹس جو ہے وہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی بجائے امپورٹ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. ہمارے 52 بلین ہے، اگر تو امپورٹ ہے تو ایکسپورٹ 25 بلین. تو کیسے ہم یہ سارا اتنا بڑا گیپ جو ہے وہ کیسے میک اپ کر سکتے ہیں؟ The only thing is revert to our traditional standards, sort out the missing link. ہم نے کہاں مس کیا ہے؟ گاندھی was wise enough to say that I want to see Charkha, the spinner's wheel on the map of India. ٹھیک ہے، تو سمبل ہے کہ اپنی ٹریڈیشنل ٹیکنالوجیز کو آپ چھوڑیں نہیں، اور آپ بڑے سے بڑا کر سکتے ہیں، ریسورسز ہیں، بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی بھی اڈاپٹ کریں. تو دس از دا بیسک پرنسپل آف دا ڈیولپمنٹ. اس میں آپ کو دیکھنا ہے کہ وٹ کنڈیشن اپراپریٹ چوائسز کرنے، اپراپریٹ ٹیکنالوجسٹ ہونے کی وجہ سے آئی آلویز سولوشن ٹو سولوشن، میجر سولوشن آر اپراپریٹ ٹیکنالوجی اینڈ دا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. Sustainable development, the wise use of your resources, which are they are, and every resource, every waste is now a resource. Utilize them. Many diseases will be rather eliminated if you just burn the waste and make out of it the electrical power. Next, please. So there are different. I just want to give you some idea of the students, and I shall have a little reading of the results only, not these are the abstracts which are given on these slides. And here it is, this is the small and medium agriculture institutional development. It is the general institutional development. ہمارے institutions کیسے develop ہوئے، ان میں SMEDA is an important council جو ہے وہ ہماری small and medium enterprise council association، وہ بڑی important ہے. then باہر سے کچھ ایسی بھی سپورٹ بھی ملی ہے مڈل ایسٹ سے جو کہ کافی جو ہے. تو ان میں جو ہمارے پرابلمز ہیں، یہ اسمال اینڈ میڈیم میں بعض ایسے سیکٹرز آتے ہیں، ابھی ہم آئیں گے ایک آدھ سیکٹر پر جو کہ میجر کنٹریبیوٹرز ہیں ٹورڈز آور فارن ایکسچینج ارننگ. تو انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ اور اسمال یہ ہوگی. نیکسٹ پلیز. یہ میں نے بات کر لی اس پہ. نیکسٹ پلیز بیکاز ٹائم may not be much now. سے medium study of institutional development ہو گئی ہے. Next slide please. Yes. So this is the on the this is Nadia Rafiq was the girl, she worked with me. So this is about the apparel sector. جس میں ہم بات یہ جو کپڑے کا بنے ہوئے کپڑے یا دوسرے کپڑے جو ہے وہ باہر بھیجتے ہیں، اس میں خاصا ہمارا پوٹینشیل ہے اور اس میں ہم کر سکتے ہیں. تو اس میں جو انہوں نے ریزلٹ انکریز ان فارن سیونگز اینڈ دین گورنمنٹ سیکٹر. نیکسٹ پلیز. The results we want to come to the results. Yes, please. Next slide. That's okay. Then it is the apparel sector is going. Yes, the results show that increase in farm savings strengthens the currency. Okay? It creates a boom in the non-trade sectors versus an increase in world cotton or textile prices, which improves Pakistan terms of trade and generates a boom in these sectors in particular. An inflow of foreign savings depresses
the traded sectors, but stimulates investment and expanded non-traded goods production. So we have to safeguard. We manufacture more products under this April sector, export them, and people I have seen like it written made in Pakistan, and I've seen people in America saying that it is from Pakistan. It's very good stuff. So if you produce a good stuff, embroidered stuff, and many other things, so that will be source of earning. Right. Next, please. So there are certain suggestions. So can actually let me just speak about one or two things that how we conducted this research. What was the research methodology in general? I'm not talking about we got here the girls and more boys. I talked about everything. How did they? So basically, what they did, two techniques were used. Data collection. कैसे डेटा कलेक्ट किया? डेटा कलेक्शन में एक क्वेश्चनियर यानी टेक्निक है और दूसरा जो है वो इंटरव्यू टेक्निक है. तो मोस्टली मेरा अपना जो पोस्ट डॉक्टर रिसर्च प्रोजेक्ट था उसने मैंने ज़्यादा इंटरव्यू टेक्निक के ऊपर ज़्यादा डिपेंड किया था. And produced an international book of that was published by Scottish Academic Press, and that is yet in the say Pakistan Institute of Development Economics में भी मौजूद है, तो रिप्रोड्यूस भी हुई है यहाँ के. तो उसमें ये था कि इंटरव्यू टेक्निक्स इज मोर रिलायबल, क्योंकि वहाँ ऑफिसर्स जो हैं जो कि कंसर्न होते हैं वो सबको बुला लेते हैं ऑन द स्पॉट, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. लेकिन क्वेश्चनर में आप डिस्ट्रीब्यूट करके रिस्पॉन्सेज लेंगे तो उस सूरत में रिजल्ट ये होगा कि आपका यानी कोई चाहेगा देना को नहीं चाहेगा, तो ऐसे लोग फिलअप करके तो वो हो जाएगा. तो इस तरह से तो यानी इस तरह से किया और फिर बच्चों ने उसको डेटा लाए, डेटा ला के प्रोसेस किया, एक्सेल में डाला, उसका एनालिसिस किया कंप्यूटर पे, और उसके बाद उसके जो रिजल्ट्स हैं, और इसमें इवन उन्होंने डिमांड की फोरकास्टिंग भी की, प्रोडक्शन की फोरकास्टिंग भी की है. तो उसमें रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं. हमें सिर्फ ये है कि एग्रीकल्चर को जिनको यानी SMEs को पैटर्नाइज सही तरीके से करना है. मेरे पास सारे थीसिस पड़े हैं, मैं उनके ऊपर पेपर बना के भेज नहीं सका कहीं के, क्योंकि जिसको भेजते हैं उसका इम्पैक्ट फैक्टर ही नहीं है कोई भी. तो यहाँ हमारे यहाँ वैल्यूएशन इम्पैक्ट फैक्टर पे होती है, तो ये तो स्टैंडर्ड का जनरली नहीं है. लेकिन हमें रैशनल डिसीजन जो कि हायर एजुकेशन कमीशन के लिए है, वो लाजमी बात है कि वो इसको पैटर्नाइज करें, सही तरीके से आगे करें. यस, तो नेक्स्ट प्लीज. दिस इज यस डेटा प्रोसेस करने के बाद then study of growth and development of gems and jewelry sector. That's also a very good sector. Lot of export potential is there. The next, but only two I shall take because there are many which will be direct solutions we can see. Yes, next please. Yes, furniture industry. So the boys in LSE, Khan Barkat is his name. He worked with me, and the inquiry led to the conclusion that furniture industry is progressing well, and it's even exporting annually around $12 million. Pakistan exports to the other countries. तो उसमें जो दूसरे कंट्रीज हैं, USA है, कनाडा है, जापान है, सऊदी अरेबिया है, UAE है, जर्मनी है, स्पेन है, इन सब को इनकी प्रोडक्ट्स जो है वो जाती हैं. तो इनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल है. तो 12,000 ऑफर करके आप लोगों को लाइनों में लगाएं, उससे बेहतर ये है कि उससे इतनी इन्वेस्टमेंट इकट्ठा हुआ ना पैसा, ऐसे यूनिट्स लगाने वहाँ, create SMEs in different places and put these people on work. एक जो बैगरी ने का सबक जो दे रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है हमें. We have to create opportunities for them to get themselves engaged. So this is an important furniture industry which is a good offer after post-corona जो कि shatter हुई है. इस तरह से आप कर सकते हैं. Next please. एक दो slides रह गई हैं. Your patience is appreciated. So this is footwear. But footwear I used to see
and there are furniture also and many other things, you know, جو گاؤں میں پرانے زمانے میں میری پیدائش جو ہے وہ پری پارٹیشن 1939 کی ہے، تو میں نے لوگوں کو کام کرتے دیکھا. بڑی سمپل سی ایگریکلچر ورک کرتی تھی، ہم اس کو سیب کہا کرتے تھے. تو لوگ جو ہے وہ کام کرتے تھے ان کا اپنا زمینداروں کا، اور اپنے جو لوور کلاس تھی. میں نے ہر گھر میں ایک بھینس ضرور دیکھی ہے. بچوں کو دودھ بھی ملتا تھا، بچوں کو لسی بھی ملتی تھی. وہ کاٹیج انڈسٹری چھوٹا سا سیٹ اپ تھا. یہ کمیار ہے، یہ جو ہے لوہار ہے، یہ جو ہے وہ جو ہے ترخان ہے، سارے جو ہیں وہ اپنی چھوٹی سی ایک یعنی گھر میں وہ اپنا اس طرح سے کر کے جوتے بنا کر کمیار جو ہے وہ برتن بنا کر وہ لوگ بڑا اچھا گزارا کرتے تھے. اور جب وہ کٹائی کا موسم آتا تھا تو گندم جو ہے وہ کاٹ لیتے تھے، اس سے مل جاتا تھا. وہ سٹے نیچے جو ہوتے ہیں عورتیں پیچھے پیچھے سٹے کلیکٹ کر لیا کرتی تھی، اس سے سال کے دانے نکل آتے تھے. تو مقصد یہ ہے کہ اچھے جوتے بن سکتے ہیں جن کو ایکسپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے. تو لوگوں کو اس طرح ہمیں باقاعدہ ایک پلاننگ ہونی چاہیے. اس کے اندر کچھ ریکمنڈیشن ہیں ان دا نیکسٹ سلائیڈ، جو کہ نیکسٹ پیج. تو اگر یہ آپ کو سرکولیٹ ہوں تو اس صورت میں آپ یہ میرا خیال ٹائم از نہ یار ٹائم سم ٹائم مور اور ناٹ. ہلو، میرے پاس کتنا ٹائم رہ گیا؟ سر آپ 10 منٹس میں اس کو کنکلوڈ کر دیں, then we will be moving towards question answer session. Yes, so I am going to conclude. These are the recommendations, you can read them. کہ کس طرح سے سروے کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے. میرا جنرل جو ہے وہ جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ یہ کاٹیج ٹائپ انڈسٹریز جو ہے ان کی پیٹرنائزیشن ضروری ہے. پرابلم یہ ہے کہ میں نے دیکھا جب میں نے اپنا کیا تھا کاروگری بورڈ باکس کیا تھا مشینری ریلوے روڈ پہ, ایک بھائی میڈیا صاحب بنیامین صاحب ہے بیٹھے ہوئے اچھے قسم کے اوزار بنا رہے تھے. مڈل ایسٹ کو تو یہ کاٹنے والی جو ہوتی ہیں سیزرز اور یعنی پیپر بنانے کے لیے وہ یا گلوٹینس پتہ نہیں کیا کچھ بناتے تھے. درمیان میں ایک ہوتا تھا بندہ جو کہ مڈل مین ہوتا ہے, وہ ان سے خریدتا تھا سستے داموں اور ڈرتے رہتے تھے جی ہمیں آگے ٹیکس فائل میں پکڑ لے. وہ بنیامین صاحب میں جب اٹھنے لگا تو ایسے آنکھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے, کہتے جی ویکھنا جی پاجی مروا رہا دینا. تو بات یہ ہے کہ ان کو ایک سسٹم کے تحت لانے کی ضرورت ہے, رائٹ. تو اس سسٹم کے تحت لا کر ان کی پیٹرنائزیشن صحیح کی جائے. پراپری ٹیکنالوجی والوں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا لیکن دیٹ فیل بیکاز اس میں ہم لوگ انٹرسٹڈ ہی نہیں تھے, ہم اس میں ادھر آنا نہیں چاہتے. اینڈ آئی ایم فار اٹ if we have to even revert to the state of nature, we must do it. Otherwise, you know, the things are going to deteriorate. Next please. آخری سلائڈ جو ہے وہ بات کریں گے میں لیدر انڈسٹری کے اوپر. سو یہ لیدر سیکٹر ہے. تو many students of mine have done work on this leather sector. These are just one, this is about SMEs. They have even designed نیو پلانٹس جس میں کہ بہت سارا جو ہے وہ فارن ایکسچینج جو ہے وہ بچ بھی سکتا ہے. تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ انڈسٹری جو ہے لیدر انڈسٹری از ریسپانسبل اباؤٹ 7% جو ہے اس کا جو ہے وہ یعنی وہ سیو جو ہے وہ یعنی ایکسچینج کے کنٹریبیوٹر ہے. اور یہ کیا وجہ ہے؟ یہ گڈ لک ہے. ایڈوانس کنٹریز میں اس کو ناپسند کیا جاتا ہے ٹینڈلی, کس وجہ سے پولوشن کریٹ کرتی ہے. اور پولوشن تھی, اس کا پلانٹ بھی ہے, وہ پروسیسنگ پلانٹ لگا, اس کے بڑے فائدے ہیں. وہ 400 ایکڑ زمین کے اوپر پانی کھڑا رہتا تھا. یہ میری خود ایویلیویشن میں نے اس کی ہے. بہت زیادہ بینیفٹ ٹو کاسٹ ریشو نکالا ہے. ایک اچھا پلانٹ ہے جو کہ لگا ہوا ہے, لیکن ان کی لوکل پالیٹکس کا شکار ہوا ہے اس وقت. یہ یہاں تک جی ایم بھی کوئی ہے. تو اس طرح سے یہ ہماری جو پرابلم ہیں بیماریاں آپس میں رگڑا جھگڑا اور ایک ٹانگ کھینچنا, اب یہ انڈسٹری جو ہے وہ بہت بینیفیشیل ہے کیونکہ باہر کے ملکوں میں یہ نہیں, بہت سارے ملکوں میں ایڈوانس کنٹریز میں یہ پریکٹس نہیں چل رہی. وہ ٹیننگ کرتے ہی نہیں ہیں لیدر کی. تو ٹینریز جو ہیں وہ اگر ایک سب سے بڑا کلسٹر ہمارا قصور میں ہے, پھر سیالکوٹ میں ہے, پھر کراچی میں کرنگی میں ہے, تو یہ ملتان میں ہے. تو یہ کلسٹر جو ہے ان کو انرچ کیا جائے اور ان کو باقاعدہ وہاں
باقاعدہ جو پانی ہوتا ہے اکٹھا کر کے اس کو بھی پروسیس کر دیا جائے تو اس ول بی اے. So next I think, last I think, thank you very much. Last is Naya. Yes, this is the same thing, private sector. उसके लिए suggestions हैं. Next. So you have to hit at the root where I'm going to conclude. This is the root. You have to hit it and you have to sacrifice at the top if you want to put this country out of these troubles, out of these hard waters, and it will stabilize your economy. Thank you very much. Any questions from any side? Thank you very much, Dr. Mohammad Rafiq. सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया कि किस तरह से इकॉनमी है और किस तरह से रिवाइव कर सकती है. वेल, ऑडियंस की तरफ से हमें कुछ क्वेश्चंस रिसीव हुए हैं. मैं आपसे वन बाय वन जो है वो क्वेश्चंस जो है वो पूछूंगी. और कितने ऑडियंस हैं टोटल? जी, ऑडियंस कितने हैं टोटल? सर 85 पार्टिसिपेंट्स ने हमें ज्वाइन किया है और अब मैं आपसे क्वेश्चन आंसर सेशन का जो है वो फॉर्मली ठीक है, पूछें, क्वेश्चन पूछें, आंसर दें. फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैन यू एक्सप्लेन कि which measures can make our balance of payment stable? इस पेंडेमिक सिचुएशन में जो पेमेंट का इम्बैलेंस हो गया है वो किस तरह से स्टेबल हो सकता है? अब टाइम देखिए, बात सुने, ये क्वेश्चन जो है जो करते हैं ना लोग, ये वही मैक्रो इकोनॉमिक का प्रॉब्लम है. एक्चुअली हमारे यहाँ जब तक माइक्रो लेवल पे हम नहीं उतरते उस वक्त तक बहुत सारी, मेरे नज़दीक एक ही बात है, वो ये है कि आप अपनी प्रोडक्शन को किस तरह से इंक्रीज करें और वाइजली इंक्रीज करें. चीजें बना के रखते ना जाएं उनको एक्सपोर्ट करने के लिए, और डॉलर जो है वो वैसे आप बनाकर इधर से उधर कर दिया, उधर से इधर कर दिया, तो कभी भी आप सक्सीड नहीं हो सकते. ना ये हाल है कि बजट आता है ना कि जी इससे इस सूबे का काट के उसको दे दें, वो सूबे का काट के उसको दे दें, तो इट विल नॉट बी ए सोल्यूशन. Solution is make this country production oriented and try to protect your home, right? जी सर, थैंक यू सर. जी सर, सेकंड क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज करंट अकाउंट डेफिसिट वैल्यू एट द मोमेंट एंड हाउ कैन वी रिवाइव आफ्टर दिस पेंडेमिक सिचुएशन विल बी कंट्रोल्ड? हमारा करंट डेफिसिट कितना है, क्या वैल्यू है करंटली, क्या फेस हो रहा है? ये समझ नहीं आया, क्वेश्चन जरा दोबारा पढ़िएगा. ये है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, जो हमारा अकाउंट डेफिसिट हुआ है ड्यू टू पेंडेमिक सिचुएशन ऑफ कोविड-19, वो आपके हिसाब से कितना है और वो कैसे रिवाइव हो सकता है? नहीं समझ आई अभी बात कीजिए. सर बेसिकली अकाउंट डेफिसिट यानी कि हमारे जो, वही सेम बात है कि हमारे यहाँ पे आपको पता है कि हमारी इकोनॉमी कितनी ज्यादा सफर हुई है. स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, अदर बिजनेसेस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया है, बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आया है पेंडेमिक का, और काफी जो है वो इश्यूज हो रहे हैं. तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बिकॉज अभी तो हमें नजर नहीं आता कि कोविड-19 खत्म हो जाएगा या ये रिवाइव हो जाएगा. तो आपके हिसाब से इस टाइम पे किस तरह से कोप अप किया जा सकता है इस सिचुएशन में? बात ये है कि मैंने एक बात कही आपसे, इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ कोरोना वायरस के बाद क्या होगा, ये रीमॉडलिंग है ओवरऑल. उसके लिए मैंने सजेशन दी थी, वो वार्निंग भी दी है उसमें, उस पेपर में 2008 के पेपर में, कि अगर यही डगर रही आप लोगों की तो देखे इकोनॉमी फर्दर डिटेरियोरेट होगी. और वो अभी तक वार्निंग जो है उसके मुताबिक डिटेरियोरेट दिन ब दिन आप देख रहे ना, मतलब हो रही. थोड़ा सा लाउड बोलिएगा प्लीज. जी हाँ, उसके बाद एक ही बात है, तो ग्रुप क्रिएट करना चाहिए जिसके अंदर जिसमें इकोनॉमिस्ट भी हों, साइंटिस्ट भी हों, इंजीनियर भी हों, और इक्वल लेवल पे हों. और ये नहीं होना चाहिए कि मेरा मतलब ये कि मैं एक यानी डीएमजी का बंदा ऊपर आके बैठ गया है और वो कहे कि मेरी सुपीरियरिटी कायम रहे, थोड़ा रह गया जी, हाँ मेरी सुपीरियरिटी जो है वो कायम रहे. यही सारा सिलसिला नहीं है, उसके अलावा और भी बहुत कुछ है. यानी आपको अपने होम की प्रोटेक्शन के लिए एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स जो है वो क्रिएट करना चाहिए, और वो इस बात की इसका जायजा लें, तो उसके बाद करें, उसको प्रपोज करें कि दीज आर द मेजर्स टू बी अंडरटेकन. तो तब ऑटोमेटिकली वो डॉलर भी जो है उसकी वैल्यू भी डी वैल्यू हो जाएगी और दूसरी चीजें भी सही आ जाएंगी, क्योंकि हमें अपने पहले स्ट्रांग करना है. तो दिस कैन बी अचीव थ्रू ए लॉन्ग टर्म प्लानिंग. ये मैटर ऑफ
ایک آدھ دن کا نہیں ہے. جی میں فارغ ہو رہا ہوں جی, تو اس سے میں فارغ ہو رہا ہوں. سر ہمارا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ کے حساب سے when will economic activity return to the level it was before the pandemic؟ کتنا ٹائم لگے گا ہمیں اس پینڈیمک کو کنٹرول کرنے میں and when will our economic activity will be revived؟ آپ کے If پوائنٹ. the way it is being done, it will never be controlled. Reversion نہیں ہو سکے گی اس طرح سے. اوکے میری ایک بات کان کھول کے سنیں. میں نے کہا ہے یہ انسرٹنٹیز ہیں. This is the age of uncertainty. Even the بڑے بڑے کنٹریز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ we are passing through the age of uncertainty. No one knows what is going to happen tomorrow. Unless and until دیکھیں ابھی تک یہ تو فیصلہ ہم کر نہیں پائے کہ لاک ڈاؤن ختم کر کے لوگوں کو کام پہ لگائیں. اگر یہی نہیں ہوگا تو کب تک ہوگا؟ انسٹیٹیوشنز میں بچے جو ہے وہ جا نہیں رہے, کب تک ہوگا؟ تو this can't be said. Anything can't be said about it unless and until there is an appropriate planning for that. And for that purpose, you need a wisdom, you need knowledge, you need spirit, actually. You need will. It is a political will and administrative will, both are important. اب لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ ملک کا پیسہ جو ہے وہ لے کر کٹھے کرتے جائیں. کل کو یہ ملک جا کسی وجہ سے پیرالائز ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس پیسے کا کیا بنے گا؟ اس کے پیسے کی ویلیو کیا ہوگی؟ جی میرا دوسرا کوشچن, نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ فیوچر آف ایجوکیشن آپ کیا دیکھتے ہیں؟ لائک وٹ وڈ بی فیوچر آف ایجوکیشن انڈسٹری آفٹر کووڈ-19 اور ڈیورنگ کووڈ-19؟ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم آن لائن ایجوکیشن دے رہے ہیں, بہت زیادہ ایشوز ہیں, اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار ایوری ون ٹو اڈیپٹ ٹو دس سچویشن. تو آپ کے پوائنٹ آف ویو میں فیوچر آف ایجوکیشن کیا ہوگا؟ دیکھیں بات سنیں, اس میں یہ ہے کہ جو بھی ایجوکیشن آپ نے دینی ہے نا وہ اپلیکیشن اورینٹڈ ہونی چاہیے. یہ تھوڑا ہے کہ ہر چیز باہر سے امپورٹ کر لیں ہم. ہماری نیڈز جو ہیں اس کے مطابق نیڈ اسیسمنٹ ہونی چاہیے, ہمیں اس کے مطابق چلنا چاہیے. اس کے مطابق ہمیں اپنے ہماری نیڈز یہ ہے کہ ہم بیسیکلی ہماری اکانومی ریٹ ہو رہی ہے, بچوں کے سلیبائی بھی ایسے ہونے چاہیے کہ وہ خود اپنے آپ کو ایسے ایڈجسٹ کریں کہ فیوچر میں جا کے وہ گارڈین بن سکے. تو ایجوکیشن تو ایسی ہونی چاہیے کہ جو کہ ٹیکنیکل لوگ پروڈیوس کریں اور ٹیکنیکلی اس طرح سے پروڈیوس کریں کہ ان کے پاس اتنی اسکلز ہوں کہ کل کو وہ جا کر اس کی اکنامک اسٹیبلٹی اور دوسری چیزوں میں کنٹریبیوٹ کر سکیں. جی تھینک یو. دوسرا ڈاکٹر رفیق آپ سے کوشچن یہ ہے کہ آپ کے حساب سے what should be the model of smart lock down؟ یعنی کہ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پینڈیمک ختم نہیں ہونے والا, یہ رہے گا اور ہمیں اس کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا ہے. تو آپ کے حساب سے جو یہ لاک ڈاؤن ہے, اسمارٹ لاک ڈاؤن کا کیا ماڈل ہونا چاہیے ٹو کیپ دا اکنامک؟ میرا پوائنٹ آف ویو بڑا سمپل ہے. جی آپ یعنی ابھی تک جس کا یہ کوئی یعنی کوئی ٹیسٹ جو ہے وہ اسٹینڈرڈائز نہیں ہو سکے, اس میں کنٹروورسی ہے, کوئی ویکسین نہیں ہو سکی, تو یہ لاک ڈاؤن نہیں چلنا چاہیے. پریکاشنز جو ہیں وہ ہونی چاہیے, کور نہیں. گورنمنٹ کو کسی کو لائک ویب سے یعنی بیڑ بکریاں سمجھ کر گورنمنٹ ان کو کہے کہ پولیس والے پڑھ کے لے کر جا رہے ہیں یہاں کر دیں, نہیں, ان کو انسٹرکشن ضرور دیں, ان کو میک دیم کاشس, اور اس کے بعد انسپیکٹ بھی کریں, سوشل ورک کریں. وائی ناٹ ٹو ڈو اٹ تھرو سوشل ورک؟ لوگوں کو یہ کریٹ کریں, یعنی ایسی قسم کی پارٹیاں جو کہ ان کے گھروں میں جا کے چیک کریں بھی آپ پریکاشن لے رہے ہیں نہیں لے رہے. یہ چیزیں ہیں چلیں گی. اس طرح سے ڈنڈے کے زور پہ سب کو جو ہے وہ ہانکنا کہ تم نے ماسک نہیں پہنا ہوا, تم تو اندر نہیں آ سکتے, تم یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے, نہیں. میک دیم کانشیس. اور نہ ہی ایسی کوئی بات ابھی میرا نہیں خیال کہ تھی. آپ پہلے ٹرائل تو کرتے اس کا, دیکھتے کہ اگر واقعی لوگ بیمار ہو رہے ہیں. اب تو سمجھ نہیں آتی کہ زبردستی اب نمبر بڑھ رہا ہے ویسے پاکستان میں, اس میں کوئی شک نہیں جو میڈیکل رپورٹس ہیں اس کے مطابق, بٹ آئی اسٹل ڈاؤٹ کہ وہ 5,000 کے قریب کیسز ہیں. امریکہ میں تو ملین ایک لاکھ ہے, 2 ملین قریب ان کی ہے. تو اگر آپ یعنی بیسس لیں, اس کی پرسنٹیج لیں تو کچھ بھی نہیں بنتا پاکستان کا. تو اگر ایسے ہو گیا ہے تو ویسے بھی تو جا سکتے ہیں. اب ایک بابے جو ہے چلے گئے, کوئی ہارٹ اٹیک سے بھی مر سکتا ہے, بعد میں یہ جی کرونا ہو گیا تو اس کو وقتی طور پہ جو ہے وہ سکتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دیز آر ٹو بی سارٹڈ آؤٹ, تب جا کے کسی طرف جا کے بات لگے گی, اور اس لاک ڈاؤن کو مزید نہیں چلنا چاہیے.
اوکے سر، تھینک یو ویری مچ. میرا اگلا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ گلوبلائزیشن آف سپلائی چین کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ جیسے کہ انیشیلی کیا ہوتا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یو ایس اور چائنا کی جو ٹریڈ وار ہے وہ اسٹارٹ ہوئی تھی، اینڈ اس کے بعد کووڈ آ گیا. اب یو ایس سے کیا کر رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ سارے پروڈکٹ جو ہیں وہ اپنی ہوم کنٹری میں مینوفیکچر کرے انسٹیڈ آف آؤٹ سورسنگ ٹو چائنا. تو آپ کو کیا نہیں لگتا ہے میرا کہ مطلب یہ ہے کہ globalization- شروع میں غلط ہوا ہے. جی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچویشن پریونشن از بیٹر دین کیور. جی علاج سے پرہیز بہتر ہے. اگر اپروپریٹ پلاننگ اس وقت ہوتی جب یہ لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا تو یہ سچویشن کریٹ نہ ہوتی. جی سر یہ میرا ہے نا بات. جی اور اس کے باوجود اب بھی ابھی تک سوچ رہے ہیں یہ لاک ڈاؤن رکھیں یا نہ رکھیں, اوپن کریں یا نہ کریں. یہ غلطی ہے. ہمارا اس قسم کا کیس نہیں ہے. جی پاکستان کا کیس وہ نہیں ہے جو امریکہ کا ہے. جی ان کا زیادہ پرابلم ہے. وہ کولڈ کلائمیٹ تھی ان کی, اس میں زیادہ فلرش کیا. ویسے بھی لوگ سبجیکٹ ٹو ویسے بھی نزلہ کھانسی بخار کے بہت سارے لوگ جو ہیں, کسی کا جو زیادہ کیس بگڑ گیا تو یہ کرونا ہو گیا, جبکہ کرونا کے ٹیسٹ بھی ابھی تک صحیح طریقے سے اسٹیبلش نہیں ہوئے. صرف یہ سمٹم جو ہیں وہ تو عام بیماری کی ہیں. جو آپ کہتے ہیں کھانسی ہو جائے, بخار ہو جائے, وہ تو نظر کہاں بخار ہوگا, آپ کو کھانسی بھی ہو جاتی ہے, بخار بھی ہو جاتا ہے. ایکچولی مجھے کافی ہینڈز ریز ہو رہے ہیں. کائنڈلی آپ اپنا کوشچن جو ہے وہ چیٹ میں مجھے ٹیکسٹ کر دیں, چیٹ کر دیں. اگر میرے پاس ٹائم ہوا تو دین آئی ول ٹیک یور کوشچن ایز ویل. کائنڈلی آپ مجھے جو کوشچن ہے وہ چیٹ باکس کے اندر لکھ کے سینڈ کر دیں. ایسا کریں کہ بعد میں مجھے کویشچن جو ہیں مجھ سے آپ لے لیں, اس کا جی مجھے کویشچن بھیج دیں, میں اس کے ریٹرن جواب دے دوں گا. جی سر بالکل. سر میرا ایک اور کوشچن ہے آپ سے, اس کے بعد باقی جو کوشچنز ہیں وہ پھر ہم لے لیں گے. کوشچن یہ ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر ہیز بین ڈکلائننگ ایز یو سیڈ اوور دا ایئرس. سو اس کے جی کیا میجر ریزنس ہے؟ ٹیکسٹائل ٹیکسٹائل کا ہماری ہے وہ پہلے بھی ڈیٹوریٹ کر رہی تھی, وہ پہلے بھی ڈکلائن کر رہی تھی. تو آفٹر کووڈ-19 the situation has been worsened as you said. تو اس کا کیا میں نے مطلب پرٹیکولر تو پروجیکٹ کوئی نہیں کیا ٹیکسٹائل کے اوپر. تو یہ نہیں کہہ سکتے ہم اس وائز سیکٹر کا کیا تھا. وہ دوسری چیزیں بھی آ جاتی ہیں, ڈریپری وغیرہ بھی آ جاتی ہیں, وہ بات یہ نہیں. لیکن ٹیکسٹائل جو ہے وہ ہماری بیک بون ہے اس کنٹری کی, یو کین سے اکانومی جو کہ ایکسپورٹ کے نقطہ نظر سے. لیکن اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ اس کو اسٹرانگ کرنا ہے. اس کو آپ اوور لک نہیں کر سکتے. بات صرف یہ ہے کہ ان کے پرابلمس کو گورنمنٹ جو ہے سارٹ آؤٹ کرے, ان کی جو ہیلپ کی جا سکتی کرے. لیکن اصل پرابلم جو ہے وہ انرجی کا اس وقت زیادہ ہے. آپ ان کو انرجی جب تک سپلائی نہیں کریں گے, چیپر ریٹ پہ الیکٹریسٹی نہیں دیں گے, تو ساری انڈسٹری پیرالائز ہو رہی ہے. کیلا اس کا تو ہے ہی نہیں. اب یہ ہے نا کہ ہم نے تو اس میں جو تھرمل الیکٹرک پاور فرام دا جو ویسٹ ہے اس کے اوپر لیس دین 1 روپی پر یونٹ کا یعنی ایسٹیمیٹ دے دیا, لیکن اس کو کوئی اڈاپٹ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ تو یہ ہیں چیزیں جن کی طرف ہمیں لوٹنا ہے. ٹھیک ہے سر. سر آپ مجھے یہ کائنڈلی آپ بتائیں گے کہ رول آف ٹیکنالوجی کیا ہے اس سچویشن کے اندر؟ like how Pakistan should divert its resources to technological advancement in order to cope up with this pandemic. ٹیکنالوجی کا کیا رول سمجھتے ہیں آپ اس سچویشن میں, اور ہمیں کیا ٹیکنالوجی کا رول نہیں نا کہ اپراپریٹ ٹیکنالوجی. آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ کون سی ٹیکنالوجی آپ کو سوٹ کرتی ہے, کون سی نہیں کرتی. ہمارے ہاں دیکھیں, میں نے جو میری ایکسرسائز تھی نا پوسٹ ڈاکٹر ریسرچ کی, وہ اس میں کوئی سنسیئرٹی ویسٹ کی طرف سے نہیں تھی, لیکن میں نے اس کو یوٹیلائز کیا ہے. وہ بات یہ تھی کہ وہ ایک انڈسٹری کے اوپر ایک اکانومسٹ ایک ٹیکنالوجسٹ لگاتے تھے. میں ٹیکنالوجسٹ تھا, دوسرا اکانومسٹ تھا. اس کو تھارولی کرتے تھے, پھر اس کے سب پروسیس میں اس کو بریک اپ کرتے تھے. اور ہم یہ دیکھتے تھے کہ بات ایسے ہے سب پروسیس لیول پہ, یعنی مختلف اگر ایک لائن ہے اس کا پروسیس اوور آپ پیپر میکنگ کر رہے ہیں یا باکسنگ کر رہے ہیں یا میکنگ کر رہے ہیں, تو اس کے اندر بہت ساری سٹیجز آتی ہیں. بعض سٹیجز ایسی ہوتی ہیں جس میں چیپسٹ لوکل مشینری لگ سکتی ہے, آپ بات کیوں امپورٹ کریں. تو اس طرح سے آپ اس کو ایک سنتھیٹک ٹیکنالوجی ٹرائی کریں جس میں کچھ کمپوننٹس آپ لوکل بنا لیں, پھر ہر ایک چیز کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کریں. آپ کو پتہ ہے کہ جاپان جو ہے اس نے سب سے زیادہ بات ہی یہاں کے فیکٹری کو جاپنیز دیکھا ہے, آگے آگے اسی قسم کی چیز پروڈیوس کر لیتا ہے. انڈینز نے ایسے کیا ہے, یعنی وہ چیز جو کہ ملینز کے حساب سے جا رہی ہے لاکھوں میں, سے بعض ایسے اکوپمنٹس ہیں جو کہ انڈیا نے تیار کر لی ہیں. تو یہ ہمیں اس قسم کی چیزوں کو ریپلیکیٹ کرنے کو
اپنی چیزیں پروڈکٹس بنانے کے لیے، لیکن یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، اور اس کو میکرو اکانومسٹ جو ہے وہ حل نہیں کر سکتا. ان کو میکرو اکانومسٹ ایک کام کرے گا، ٹھیک ہے جی کہ جا کے آپ جا کے پیسہ کام ہو گیا کسی سے قرضہ لے جانا دے. ہاں جی سر بس اب میں لاسٹ کوشچن لوں گی، اس کے بعد اگر کسی اور کے کوشچنز ہیں آپ کے، آپ ہمیں اس کوشچنز کو ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، آپ ہمارے ویورز کے آفیشیل پیج پہ ان کوشچنز کو ریز کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اپنے کوشچنز کو لیٹر اور آنسر کر دیں گے. تو ڈاکٹر صاحب میرا لاسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ What should be our contribution in order to control this situation? Either we should be sitting at home to stay protected, or we should go out and start our daily activities. کیونکہ آپ کو پتہ ہے پنجاب میں more than 50%. آپ کا جو کوشچن ہے اس کا جواب میرے پاس یہی ہے کہ لاک ڈاؤن کو ختم کر کے اس کی بھی اس کا الٹرنیٹیو کوئی نکالیں، ورنہ اکانومی مزید ڈیٹیریٹ ہوتی جائے گی. یہ جو ہے نا اس طرح سے لاک ڈاؤن کرنا افورڈیبلٹی نہیں ہے ہمارے ملکوں کی، رکھنا اس کو، یہ اور کوئی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ پلان کریں کہ اگر یہ نہیں تو اس کا الٹرنیٹیو کیا ہو سکتا ہے. یس پلیز. اوکے تھینک یو ڈاکٹر محمد رفیق صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت 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 تھینکس کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنا ویلیویبل ٹائم ہمیں دیا اور ہمیں کووڈ-19 جو کہ اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے ہمارے لیے، اس کے اوپر ہمیں ہائی لائٹ کیا کہ کس طرح سے ہم اس کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ نے بتایا کہ لاک ڈاؤن اپروپریٹ سولوشن نہیں ہے، ہمیں گھر پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں پریکاشنس لینے چاہیے. اور ہر کسی کو یہ چیز اٹ شوڈ بی ویری کلیئر ٹو ایوری بڈی کہ آپ اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز کو ہالٹ نہیں کر سکتے فار لانگر پیریڈ آف ٹائم، بیکاز کووڈ-19 از دیئر اینڈ اٹ ول ریمین دیئر آئی ڈونٹ نو مے بی فار لائک مینی ایئرس. تو اس چیز کو ہمیں اب اڈاپٹ کرنا پڑے گا آن لائن ایجوکیشن سسٹم پہ، ورک فرام ہوم پہ، ہمیں اپنی ٹیکنالوجیکل اسکلس کو ایڈوانس کرنا پڑے گا اکارڈنگلی. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس کو ہمیں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو تھینک یو ویری مچ. ہے ہی نا، اب الٹرنیٹیو جو ہے وہ اگر ایسی سچویشن ہو جاتی ہے تو آپ کو کرنا پڑے گا. Okay, thank you very much, everybody. I'm going to end the session. Thank you, Dr. Mohammad Rafiq, for being here with us and sharing his point of view. And thank you, everybody, for being a part of this session. Thank you. And have a good day. Allah Hafiz.